بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے، اور اسی تربیت اور اصلاح کا بنیادی نقطہ عقیدہ توحید ہے۔ آج کی آیت مبارکہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے 86۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ سوال کیجئے، من کون ہے، رب مالک السماواتی آسمانوں کا، السبعی جو 7 ہیں، و رب اور مالک ہے العرش عرش کا، العظیم جو کہ بہت بڑا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ دریافت فرمائیے کہ ساتوں آسمانوں اور عظمت والے عرش کا مالک کون ہے۔ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پر تسلسل ہے ایک سوالات کا، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے جو کچھ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ من هو خالق العالم العالم العلوی بما فیہ من الکواکب النیرات، کہ کون ہے جس نے فلکی جہان کو پیدا فرمایا، جس میں ستارے ہیں، فرشتے ہیں جو کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ ہر طرف کھڑے ہیں، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے۔ اور عرش عظیم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الذی هو سقف المخلوقات، یہ دراصل ساری مخلوق کی چھت ہے۔ اور اس حوالے سے پھر ایک حدیث بھی موجود ہے سنن ابی داؤد میں، جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ مخلوق کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس کا عرش آسمانوں پر اس طرح ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے قبے کی طرح بنا کر بتایا۔ اور ایک اور روایت بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، لیکن اس کا حوالہ نقل نہیں فرمایا، کہ ساتوں آسمان اور زمین میں اور ان کی کل مخلوق رب کائنات کی کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں کوئی چھوٹا سا ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، اور کرسی اپنی تمام چیزوں سمیت عرش کے مقابلے میں بھی ایسی ہی ہے۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد سلف نے ارشاد فرمایا کہ عرش کی ایک جانب سے دوسری جانب کی دوری 50,000 سال کی مسافت ہے، اور 7ویں زمین سے اس کی بلندی 50,000 سال کی مسافت ہے۔ عرش کا نام اس وجہ سے عرش ہے کہ وہ بلند ہے۔ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آسمان اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے زمین و آسمان کے درمیان ایک چھوٹا سا دیا یا قندیل روشن ہو۔ مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آسمان اور زمین اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے کوئی چھلا کسی چٹیل وسیع میدان میں پڑا ہوا ہو۔ یہاں سے
ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کا عرش وہ کس قدر عظمت والا ہے، کس قدر بڑا ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عرش کی قدرت اور عظمت کا اندازہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عرش سرخ رنگ کے یاقوت کا ہے، اور اس آیت میں عرش عظیم کہا گیا ہے، جبکہ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر عرش کریم کہا گیا ہے۔ تو گویا اللہ کے عرش میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں، اور وہ لمبائی، چوڑائی، وسعت، عظمت، حسن، نفاست اور خوبصورتی میں بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے اسے یاقوت سرخ کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمہارے رب کے پاس رات دن کچھ نہیں، اللہ کے عرش کا نور اللہ کے چہرے کے نور سے ہے۔ تو اس سوال کا جواب بھی وہ یہی دیں گے کہ جو انشاءاللہ میں آنے والے سبق میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے اہل علم نے ایک مناسبت ذکر کی ہے امام بقائی نے نظم الدرر میں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا عالم سفلی کا، زمینی جہان کا، اس کے بعد پھر اللہ نے ذکر کیا عالم علوی کا، اس لیے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کہ عظمت والے عرش کا مالک کون ہے، ساتوں آسمان کا مالک اور مدبر کون ہے، اور کس ذات بابرکات نے اس عرش کو پیدا فرمایا، اس عرش کو بنایا جو کہ تمام مخلوقات پر محیط ہے۔ اسی بات کو لے کر اہل علم نے اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہا، لیکن اختصار کے پیش نظر صرف چند نکات جو ہیں ان پر اکتفا کرنا کافی ہوگا۔ اس حوالے سے جو چیز خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے اس کا تذکرہ ہمیں تفسیر روح البیان میں مل جاتا ہے کہ دراصل شریعت کا مزاج تدریج کا ہے۔ اب آسمان اور پھر عرش ان کا تعلق بلندی کے ساتھ ہے۔ اصولی طور پر پہلے ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک تو رب کائنات کی قدرت ہے کہ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ من الادنی والاصغر الی الاعلی والاکبر، رب کائنات نے یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف اور چھوٹے سے بڑے کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ مبذول کروائی، اور اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ جو آسمانی مخلوق ہے وہ زمینی مخلوق سے افضل ہے، جس طرح کے بعض لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ جی اصل چیز یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانوں سے افضل ہیں، اگر یہ افضل ہوتے تو یہ آدم علیہ السلام کو کبھی بھی سجدہ نہ کرتے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک ترتیب ہے رب کائنات کی۔ اللہ نے جب تذکرہ کیا تو نیچے سے اوپر کا تذکرہ کیا، یعنی پہلے زمین، اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد عالم علوی کا تذکرہ کیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر توحید کے حوالے سے ہماری تربیت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے توقع رکھوں گا کہ آپ انشاءاللہ
ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ کے نشر فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔